السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امیر بننا ایک عہدہ ہے اور عہدے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، پہلے اسے سماعت فرمائیں، پھر آگے آڈیو سماعت فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں صرف 2 حدیثیں بخاری شریف کی۔ حدیث نمبر 7149 عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلان من قومی فقال احد الرجلین امرنا یا رسول اللہ وقال الاخر مثله فقال انا لا نولی هذا من سأله ولا من حرص علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے 2 آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجیے، اور دوسرے نے بھی یہی خواہش ظاہر کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو یہ ذمہ داری نہیں سونپتے جو اسے طلب کرے اور نہ اسے دیتے ہیں جو اس کا حریص ہو۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث نمبر 6622 یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عن عبد الرحمن بن سمرۃ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن بن سمرۃ لا تسأل الامارہ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن عہدہ طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر طلب کرنے سے تجھے عہدہ دے دیا گیا تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر طلب کیے بغیر تجھے عہدہ سونپ دیا گیا تو تیری مدد کی جائے گی۔ ناظرین، ان دونوں حدیثوں کے ذریعے مختصراً ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ عہدہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عہدہ تو اس شخص کو بالکل بھی نہیں ملنا چاہیے جو عہدے کا طالب ہو۔ اب آگے آڈیو سماعت فرمائے۔ وضاحت کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ آڈیو کتنی پرانی ہے یا نہیں ہے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس آڈیو کے اندر جو حضرت مولانا سعد صاحب کی طرف سے جو جملے انہوں نے کہے ہیں وہ نہایت ہی خطرناک جملے ہیں اور فتنے سے خالی نہیں۔ بھوپال میں جو بھی بد انتظامی ہوئی تھی، بدعنوانی ہوئی تھی، اس کے متعلق آئے تھے کہ بھئی یہ اجتماعی کام ہے، اس کو اپنے آپس میں بیٹھ کے اس کو سلجھا لیا جائے۔ اس کے بعد پھر 3 مہینے کے بعد پھر میوات کا یہاں پہ جماوڑا ہوا، اور اس کے اوپر بھی آپ نے کچھ ایکشن نہیں لیا کہ آپ نکل کے باہر پوچھتے کہ بھئی کیوں یہاں پہ مسجد کے اندر یہ میواتی جمع ہو رہے ہیں اور ایک ہجوم پیدا کر رہے ہیں، جس کی اطلاع پولیس تک پہنچی اور کہاں کہاں اخباروں تک میں یہ چھپا۔ اس کی رسوائی ہوئی، کس کی ہوئی؟ کام کی رسوائی ہوئی، اس مسجد کی رسوائی ہوئی۔ جو پہلے قلعہ بنا ہوا تھا آج ریت کا ڈھیر بنا ہوا ہے، وہ کہ کوئی بھی ذرا سا تنکا مارے اور یہ پورا ڈھیر ہو جائے گا۔ پوری جو ساری سازشیں چل رہی ہیں دنیا کے اندر وہ اس کام کو ناپید کرنے کے لیے چل رہی ہیں، اور جب ہم ہی لوگ کھوکھلے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کو کون سنبھالے گا؟ سنبھالنے والا تو پیدا کرنے والا وہ ہے اللہ۔ جب پہلے اولیاء اللہ کو اس نے دی تھی، ان سے لے کر یہ مولانا الیاس صاحب، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا، ایسے ہی ہم سے لے کے کہیں اور بھی دے سکتا ہے۔ وہ طاقت بہت بڑی ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپس کے مسئلے مسائل ہیں اس کو وہیں، اور ابھی پھر ایک ہفتے پہلے آپ کے سامنے یہ حرکت ہوئی۔ یہ طے کریے آج کہ یہ عوامی کام ہے یا وراثت چل رہی ہے، یہ طے ہو پائے۔ کام اگر عوام کا ہے تو عوام کے ابھی آپ نے کہا کہ وہاں کی شورا، یہاں کی شورا کیوں نہیں ہے یہ بتائیے۔ یہ مرکز ہے، اس کا جواب چاہیے۔ دنیا میں سب جگہ شورا ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ دنیا آپ کو لکھ رہی ہے، یہاں شورا کیوں نہیں بن رہی؟ اس کا جواب چاہیے۔ شورا ہے کون ہے؟ شورا جی نہیں، یہ شورا نہیں ہے، یہ 100 آدمیوں کی 200 آدمیوں کی شورا نہیں ہے، میں شورا نہیں ہے۔ شورا کی نامزدگی ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر وراثت ہے تو کہیے یہ میری وراثت ہے، اور عوامی کام ہے تو عوامی وراثت ہے، اور عوامی کام ہے تو عوامی کے حساب سے چلے۔ ارے یار آپ چپ رہیے نا، تم امیر نہیں ہو، آپ اگر نہیں مانتے نہ مانو، ہم نہیں مانتے آپ کو امیر، ہم یہ کا فیصلہ ہو گیا۔ نہیں مانتے جہنم میں جاؤ۔
شورا کے آدمی یہی شورا کے آدمی ہے تم بستی والی میں شورا میں ذمہ دار اور میں جو چاہوں گا وہ کروں گا بس کچھ نہیں ہو رہا سب عافیت بستی والے کر رہے ہو بھائی اس کو خالی تو دے قسم میں